تحفہ ضرور دیتا. اچھا واپس آتے تو مجھ سے پوچھتا کہ کیسی رہی زیارتیں. تو کہتے تھے کہ الحمدللہ بہت اللہ کا شکر. اگر وہ پوچھ لیتا کہ بارہ زیارت کی توفیق تو ایک سعادت ہے لیکن کسی خاص وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھا رہا. کہتے ہیں کہ جواب یوں دیتے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ خود مولا ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا. دیکھو مہمان کا احترام کرنا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. تو جب انہوں نے خود یہ فرمایا ہے کہ جب ان کے یہاں پہ مہمان بن کر آئے گا تو وہ کافر کا احترام کرتے ہیں اگر مہمان کے طور پر آ جائے. تو کیا اپنے گناہگار شیعہ ہی کا صحیح احترام یا اکرام نہیں فرمائیں گے؟ تو کہتے میں مطمئن ہوں کہ وہ تو کافر کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تو پھر چاہنے والے کو خالی ہاتھ واپس کیسے لوٹا سکتے ہیں. ایک مل کے صلوات کرنے چاہتا معصومین علیہ السلام کی عظمت پر محمد والے محمد. بس ہم سے کہا کہ ایک دعا مانگتے رہو یہیں سے. اب آج کے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں میں. اصول دین جب موضوع ہے نا تو دین کے سلسلے میں ایک اہم ترین دعا ہے. یہ دعا کم معروف ہے. دعا بھی باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے. اللہم صل علی. اور یہ آپ نماز کے قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک لائن کی دعا ہے کہ امام نے فضل بن یونس سے کہا تھا اکثر میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا. یہ خود امام کا حکم تھا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بار بار اگر آپ اس کو روٹین میں رکھ کے بات دیکھ لیجیے گا اس کو لکھ لیجیے گا کہ اکثر من التقول اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقسیم. اب اس کا ترجمہ میں آپ سے پہلے لفظی عرض کروں پھر اس کی بتا دوں. معارین عربی زبان میں کہتے ہیں کرایہ دار کو. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین. اے اللہ مجھے کرایہ داروں سے کرانا دے. یہ کون سی دعا ہے کہ امام علیہ السلام کہیں کہ بھائی کثرت سے مانگا؟ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب مالک مکان ہو اور کرایہ دار کوئی نہ ہو. مجھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو بہترین کا نصیب فرمائے کہ جس کو ذکر حسین ابن علی کو برپا کر سکیں انشاءاللہ سے. لیکن مگر یہ اتنی کو اہم دعا ہے کہ امام کہیں کہ کثرت سے مانگ کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقسیم. اور دوسرا جملہ تو اور تعجب آور ہے. تقصیر سے ہی مقصر ہے اور مجھے تقصیر سے خارج نہ کر دینا. ابھی پورا مطلب سن لیجیے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے مقصر رہنے دینا. تو مقصر ہونا تو بری بات ہے. پھر اس نے پوچھا اور اس نے پوچھا کہ مولانا مجھے دعا سمجھ میں نہیں آئی یہ آپ کی وضاحت کروائی. امام نے کہا کہ یہ جو ہے نا کہ پروردگار کو مجھے معارین میں کرایہ داروں کی طرح نہ رکھنا. اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ایمان خالی کرایہ کا ہوتا. کسی موقع پر وہ واپس کر دیتے رہتا نہیں ان کے پاس. ثابت قدم نہیں ہوتے, پرماننٹ نہیں ہوتے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا ایمان سیزنل ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیت یاد ہے کہ وہ کشتی میں جا رہے ہیں, طوفان آیا تو اللہ اللہ کیا, جیسے ہی ساحل پر آئے اس لفظ سے پتا شروع کر دیا. تو امام نے کہا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین. میرا ایسا ایمان نہ ہو کہ جو کرایہ داروں کی طرف ہو. یعنی اس لفظ کی سادہ بتا دیے کہ ٹیمپرری ایمان نہ ہو, پرماننٹ ہو. اس لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک. اور اگر میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھا. اچھا دل کو اللہ نے کا ثابت قدم رکھا, یہ امام نے دعا سکھلائی. یہاں پر اس دعا میں یہ نہیں ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت سمعی علی دیک, ثبت بصری علی دیک. میرے کانوں کو دین پر ثابت قدم رکھ, میری نگاہوں کو دین پر ثابت قدم رکھ, میرے ہاتھوں کو دین پر ثابت قدم رکھ. یہ سب بھی ضروری ہے لیکن جس کا دل دین پر ہے اس کے کان بھی, اس کی نگاہیں بھی, اس کی زبان بھی سب دین پر ہے. دل ہے مرکز وجود. دل دین پر کیسے رہے گا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کا احترام کرے وہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. قرآن میں کہا ہے یعنی شاعر اللہ عرض کر چکا ہوں رب دے رہا کہ اللہ نے کہا کہ صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں سے, قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ ہے. آپ جن کے احترام میں تشریف فرمائے وہ خالی شاعر اللہ نہیں, وہ سار اللہ ہے. جب یہاں احترام رکھیں گے تو دل کا تقویٰ اللہ عطا کرے گا. جب دل کا تقویٰ عطا ہو جائے گا تو وہ ایمان ٹیمپرری نہیں ہوگا, پرماننٹ ہوگا. اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقسیم. اور مجھے تقصیر سے نہ نکال دینا. اگر اہل بیت کے حق میں کوئی تقصیر کرے نعوذ باللہ تو یہ کفر ہے. تقصیر یعنی کم سمجھنا.
امام نے وضاحت کی، جب اس نے پوچھا کہ یہاں تقصیر کا مطلب کیا، امام نے کہا یہاں مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی عمل کر لو اللہ کی بارگاہ میں، اپنے عمل کو اللہ کے حق کے مقابلے میں ہمیشہ کم سمجھو۔ جملہ مکمل کرو، جملہ مکمل یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر نعوذ باللہ تقصیر کرنا یہ کفر ہے، اپنے عمل کو اللہ کے حق کے مقابلے میں کم سمجھنا اور یہاں تقصیر کرنا یہ عین ایمان ہے۔ کچھ بھی میں کر لوں میں یہ نہ سمجھنے لگوں میں نے بہت کر دیا، بلا تقریر میرا تفسیر سے باہر نہیں نکال دینا۔ جو زیارت جامع کبیرہ میں کیا ہے کہ وَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَعْرِفٌ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ ظَاهِرٌ، آپ کے حق میں جو تفسیر کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ، اجل جملے ذرا سنیے گا، اور حق ہے اہل بیت آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ ہی سے شروع ہوتا ہے، آپ ہی کی طرف پلٹ کر ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِندَكُمْ وَإِيَّابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُ عَلَيْكُمْ، اور اے اہل بیت نبوت شروع ہو رہا ہے، نبوت کی میراث آپ کے پاس ہے۔ وَإِيَّابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ، مخلوقات کو آپ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، مخلوقات کا حساب آپ نے لینا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی مولا علی حساب لیں گے۔ اب کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی اس میں غلو کہتے تو کہتے، تو امام علی نقی نے فرمایا زیارت میں۔ اچھا یہ خود ناظرین نوجوان کے لیے امام ساتھ رہے گا، امام رضا علیہ السلام اور ان کے دربار میں سے، تو ہم نے کہا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ کے جج جنت جہنم تقسیم کریں گے، حساب کس نے لینا ہے؟ کیا صحیح ہے کہ وہ تو اللہ تقسیم کرے گا، تو یہ آپ کے جج کیسے کریں گے؟ امام نے کہا کیا تم نے حدیث سنی ہے کہ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر و نفاق ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، چلیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی محبت جن تک آ رہی ہوں میرے ساتھ چلیے گا، آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر و نفاق ہے۔ اس نے کہا یہ حدیث بھی ہے کہ آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر و نفاق ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ یہ بتا کہ این المومن، مومن کہاں جائے گا؟ کبل جنت، جنت میں جائے گا۔ وہ این المنافق، بتا منافق کہاں جائے گا؟ کبل نار، جہنم میں جائے گا۔ کہ جب مومن جنت میں جائے گا اور منافق جہنم میں جائے گا اور علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر و نفاق ہے، تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی تو ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب چلیے گا ایک منزل آگے، امام کے ایک صحابی ساتھ میں تھے، امام نے جواب کیا، لاجیکل جواب ہے، باہر نکلے امام، اس صحابی نے امام سے کہا کہ مولا کیا ہی بہترین جواب دیا آپ نے، یعنی لاجیکلی اسے سیٹسفائی کر دیا آپ نے کہ جنت جہنم کیسے تقسیم ہوگی مولا علی کی محبت پر، بالکل بہترین جواب دیا۔ مولا نے کہا کہ یہ اس کی سمجھ کے مطابق تھا، ورنہ بات اور آگے ہے۔ بات اور بھی آگے، اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ امام نے کہا میں نے اسے تو یہ سمجھایا نا کہ علی کی محبت جنت جہنم کو تقسیم کرے گی، کہ یہ تو اس کے حساب سے اس کے لیول پر، اصل منزل تو یہ ہوگی کہ میرے جج علی خود پل صراط پہ کھڑے ہوں گے۔ جی جی، خود وہ علی ابن ابی طالب پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، ایک ایک شخص جو آتا جائے گا اگر محب ہوگا خود لے کر کہیں گے ہاذا لی، یہ میرا ہے، علی کا منکر ہوگا جہنم میں دھکیل کے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ کہ ایسے تقسیم کریں گے، آپ نے وہ موتی ہوتا ہے جی، کسی نے بہت اچھی طالبان حدیث کی مصرعیں کہا کہ ابھی مصروف ہے اہل نظر حیدر شناسی، پہچاننا چاہ رہے ہو، جاننا چاہ رہے ہو، تم کیا پہچان سکتے ہو، تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ کون ہے علی؟ ابھی مصروف ہے اہل نظر
حیدر شناسی میں ابھی گوہر صدف میں ہے، صدف دریا کے اندر ہے. اچھا، یہ بات نبوت کے ساتھ امامت پر بھی اس لیے شروع ہو گئی کہ بہرحال یہ گفتگو آپ ایک ساتھ ہی کر سکتے ہیں، یہ جدا ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ دونوں ہی حجت ہے اللہ کی طرف سے. اور اس تسلسل کا نام ہے امامت، کوئی نبوت سے الگ کسی ایسی شے کا نام نہیں کہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو نبوت سے، بلکہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا. یعنی رسالت محمدی کا جو تسلسل ہے، علی نبی نہیں ہے، علی رسول نہیں، اللہ نبی آباد. لیکن اللہ نے قرار دیا علی بن ابی طالب کو نفس رسول، یعنی ہر امر میں رسول جیسا، سوائے اس کے کہ استثناء کرتے ہیں جیسے رسول اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ استثناء کرتی ہے، نبی نہیں. لیکن ہر امر میں وہ جو جان ایلیا نے بھی کہا تھا کہ ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو، بنیاد ایک ہے، نور ایک ہی، ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو، اور میں کہتا ہے وجود میں وعدہ ہے ایک جام دو. جو عرش پر ہے نا وہ وہاں پر ایک وجود میں وعدہ ہے ایک جام دو. غار ہرا احمدی خم غدیر حیدری، غار ہرا جہاں پہلی وہی نازل ہوئی، اور خم غدیر من کنت مولا بہادر علی المولا. غار ہرا احمدی خم غدیر حیدری، مقصد فیض عام ایک، منظر فیض عام دو. منظر دو ہے، مقصد ایک ہی. اور پوچھتے رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، حسن حسین دونوں ایک ساتھ ہیں. پوچھتے رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، راکب مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام دو. یعنی راکب ایک ہے جس پر سوار ہوا جائے مرکب، اور خالی اس لیے نہیں آیا کہ نماز روزہ سکھائے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. نبوت کو اللہ نے اس میں رکھا کہ انسانیت کی کوئی مشکل ہو وہ آ کر حل ہوگی اس طرح پر کہ تم حجت کے پاس آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ قَوْمُهُ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، کہ ہمیں پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میرا کام نہیں ہے پانی لانا، میں نبی ہوں، یہ تمہارا خود کا مسئلہ ہے، میرا کام خالی تم کو عبادت سکھانا ہے، باقی میرا کام نہیں لانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ان کے لیے پانی کا اہتمام کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمیں کھانا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ کھانا خود انتظام کرو، میرے پاس کیا ہے، نہیں. چونکہ نبی ہے لہٰذا اپنی قوم پر حجت ہے. تو جو نبوت کا کام ہے نا وہ انسانیت کے لیے پورا ایک نظام بنا کر دو، جس میں عبادت بھی ہے، جس میں کھانا پینا بھی ہے، جس میں معاش بھی ہے، جس میں معاشرتی زندگی بھی ہے، جس میں سیاسی زندگی بھی ہے کہ حاکم کون ہونا چاہیے، یہ پورا نظام. یاجوج ماجوج نے فساد کیا ہوا ہے، ذوالقرنین کی قوم آگے کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج انہوں نے جو ہے فساد ایسا کیا ہے کہ کوئی بند بنا کے دے ہمارے ان کے درمیان، سورہ کہف کی آئے. حضرت ذوالقرنین یہ نہیں کہتے کہ یہ بند بنانا، یہ برج بنانا اس وقت کی زبان میں کہہ لیں، یا روکنا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو نبی ہوں. تو آپ کو میں نے کتنی مثالیں دے دی. اچھا آ جائیے ایک بالکل اور فیملی لائف کی مثال کہ سورہ مجادلہ کی جو پہلی آئے، حضور مکرم کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہا کہ میرے شوہر نے مجھے زہار کا سیرا کہہ دیا ہے. خلاصہ یہ کہ وربل ابیوز کی ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. حضور مکرم نے سامنے پلٹ کر یہ جواب نہیں دیا کہ میں بدر و خیبر و احد و خندق لڑنے والا ہوں، یہ تمہارا فیملی لائف کا میٹر، یہ ایک کیا میرے پاس لے کر آ گئی. آپ سمجھ رہے نبوت کا نام، نبوت سے بات ہو رہی ہے. تو یہ میں اب خود کرو نہ
بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت نازل کی اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کرنا چاہوں گا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سنا اس شکایت کو کہ جو ایک زوجہ نے آپ سے آگے کی اپنے شوہر کے لیے. اللہ اس کو آیت نازل کر رہا ہے، یعنی کتنا امپورٹنٹ مسئلہ یہ. اور آئی ہیں وہ حضور مکرم کے پاس اور اللہ نے کہا کہ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اس نے آ کر اللہ کی خدمت میں یعنی رسول اللہ کی خدمت میں ایک شکایت پیش کی. اللہ یسمع تحاورکم، اللہ ان کی باتوں کو سن رہا تھا شوہر اور زوجہ کی. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ایک آیت میں اللہ نے 3 مرتبہ کہا میں سننے والا ہوں سننے والا ہوں سننے والا ہوں. اگر کسی نے گھر میں کوئی زیادتی کی ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھایا، ڈومیسٹک وائلنس نہیں کیا، وربل ابیوز کیا، یاد رکھیے گا. یہ بات مطلب ہم یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم کہیں فرش پر آ کے بیٹھ گئے، ہم نے آنسو بہا لیے، بہت بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ حسب الناس میں کوتاہی کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ کر سنا ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر پہنچے تو شیطان. اس سے بڑا کوئی ابیوز کرنے والا نہیں ہوتا. گھر کے اندر اسی طرح سے بات کریں گے، گھر کے اندر پہنچیں گے، گھر کے باہر اندر پہنچیں گے، جب تک کہ 2-4 برے الفاظ، اور میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا اس ممبر حسین، وہ جب تک کہ ابیوز نہ کرتے ہیں اس وقت تک ان کی بات ہی نہیں پوری ہوتی. آپ کو اگر اللہ عز و جل نے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق الرجال قوامون علی النساء، یقیناً ایسا ہے کہ مردوں کو ایک اتھارٹی دی ہے مستورات پر. یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کو برا بھی لگے اگر تو مستور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال ایک ولایت عطا کی ہے. اور یہ جو ولایت ہے یہ اللہ کے حکم سے، اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں، اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. مجھے گھر میں رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، کسی نہ کسی کی ہونی چاہیے. اللہ نے بغیر ولی کے سسٹم چھوڑا ہی نہیں. اللہ نے بغیر ولی کے سسٹم، سب سے پہلے تو اللہ ولی ہے. انما ولیکم اللہ، ولایت مطلقہ ہے. ورسول، پہ رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ راکعون، پھر وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرے، رکوع کے عالم میں زکات دے. مولا علی ولی. یہ آیت نازل ہوئی تھی مولا علی کے زکات دینے پر، جانتے ہو. اس کے بعد میں اور کم سے کم ایک صاحب جنہوں نے کوشش کی کہ بار بار میں مشتری دوں تو آیت آ جائے، آئی نہیں آئی. علی کی برابری کرنے کے لیے زکات دینے والا اچھا عمل بھی کرو گے نا تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی. تو ولایت کے نظام کے اندر اللہ نے چھوڑا. اللہ ولی، رسول ولی، مولا علی ولی. غیبت کے زمانے میں فقہا کو ولی قرار دیا گیا کہ ان کے پاس ایک خاص قاعدے کے مطابق ولایت. اور گھر کے اندر شوہر کو ولایت دی گئی، اس سے پہلے باپ کو ولایت دی گئی. ولایت کا مطلب کیا؟ ولایت کا مطلب ہے کہ ایک سسٹم، جس سسٹم میں آپ ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جسے اللہ کی ولایت نہ پسند ہو وہ شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی ولایت سے نکلوں گا تو میں نیوٹرل رہوں گا. نیوٹرلٹی اللہ کے نظام میں ہے ہی نہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نعرہ ہمیشہ ہر مجلس میں رکھتا ہے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. کیا آپ کو پتا ہے یہ بابا ظہیم تاجی ایک تھے جو شاعر اہل بیت تھے. انہوں نے اپنی کتاب لمحات جمال میں اس کو لکھا اور یہ درحقیقت ایک پوری نظم تھی. اللہ جانے کس خلوص کے ساتھ لکھی تھی انہوں نے کہ ان کا نام تو شاید نہ پتا ہو مومنین کو، لیکن ان کے لکھے ہوئے الفاظ وہ ہر مجلس کی زینت بنتے ہیں. سناؤ، میں آپ کو سناؤں. مولا مولا، پھر کہتے ہیں آگے علی کی بادشاہی ہے. یہ ان کے لکھے علی کی بادشاہی ہے،
علی اس میں الہی ہے. تو کیا نتیجہ ہوا؟ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی نے سر حق کھولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا. باقی کہتے علی نے سر حق کھولا. علی مولا، علی مولا. اچھا جب آپ علی مولا کہتے ہیں تو دنیا کے غم ہو، پریشانیاں ہو، وہ دور ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی؟ وہ دنیا جتنا ڈپریشن ہو، جتنا ٹینشن ہو، کوئی اور فکریں ہو، مجلس امام حسین میں آئے، علی مولا کہا، علی مولا، علی مولا، یہ کہ دل ہلکا ہو گیا کہ مولا آپ سے جڑا ہوا ہو. تو اس بات کو نے لکھا کہ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. علی ظاہر ہے، مظہر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے. علی اولا، علی اولا، علی مولا، علی مولا. علی نفس پیغمبر ہے، علی بہتر ہے، برتر ہے، ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا، علی مولا. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. علی نے سر حق کھولا. علی مولا، علی مولا. ذہین ان کا نام ہے. ذہین مست مولا نے، تو مولا کی محبت میں مست ہے. ذہین مست مولا نے شراب عشق مولا میں. ابھی مثال اگر آپ یہاں نہ سمجھ پائے تو پتہ نہیں کہاں پڑھوں گا پھر میں. ذہین مست مولا نے شراب کے نظام میں یہ ہے کہ جب ایک نبی کے پاس ایک خاتون آئے اور وہ بھی سرور انبیاء کے پاس ایک اپنے پرسنل معاملے کی شکایت لے کر، تو نبی اس معاملے کو بھی حل کریں گے. سورہ مجادلہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس کی ہر آیت کا اللہ ہے. یہ دینیات کا سوال ہو گیا، کون سا وہ سورہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے؟ وہ سورہ الحمد بھی نہیں. سورہ الحمد کی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ نہیں ہے. اور قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو سوائے سورہ مجادلہ سے. اور وہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ ایک خاتون نے آ کے شکایت کی اور اللہ نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ سننے والے، سننے والے، سننے والے. یعنی اگر گھر میں بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو کوئی اور نہیں سن رہا، کتنی مرتبہ دل میں کوئی تکبر آ جاتا ہے کہ اس کا کون پوچھنے والا ہے، میں جو کہہ دوں گا. اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اللہ سن رہا ہے. جی اللہ سن رہا ہے. اور یہ اسی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی خاتون کی طرف سے کوئی غلط ابیوز ہو رہا ہو، یہ سات صاحبہ کی طرف سے، بہو صاحبہ کی طرف سے. میں اس مسئلے میں ڈیٹیل میں نہیں جانے والا، لیکن میں ایک لفظ کہہ کے اشارہ کر دیا بس. مجلس امام حسین کی برکت سے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں. نبی اس کام کو بھی حل کریں گے. اب میں آپ کی خدمت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت آدم سے نبوت شروع ہوئی ہے. تمام انبیاء کا تو ذکر پاسبل ہی نہیں. ہمیں سب کے خیر 1,24,000 کے تو نام بھی ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو خالی 25 انبیاء کے تقریباً نام پتا، اس سے زیادہ تو نام بھی نہیں پتا. ایک بڑے خطیب و طاقت تھے، وفات پا کر اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی مسلمان بچے سے بھی پوچھو نبی کتنے، کہے گا 1,24,000. اس کو پوچھو اچھا نام بتاؤ، کا نہیں پتا. 25 کے نام گنوا دے گا. اگر اس کو بتاؤں گے باقی نام، کہتے 1,24,000 میں سے خالی 25 کے نام آتے ہیں، اب باقی تو کیوں مان رہے 1,24,000؟ اس لیے کہ نبی نے کہا کہ 1,24,000 سے. اچھا جن نبیوں کے نہ نام پتا نہ ان کی عمر پتا، اور ظاہر جب نام نہیں پتا تو پھر ان کی ولدیت بھی نہیں پتا، سلسلہ بھی نہیں پتا، لیکن تھے نبی، ان کا علاقہ بھی نہیں پتا، ان کی قوم بھی نہیں پتا، بس مصطفیٰ نے کہہ دیا تو مان لیا. یہی ایمان کا تقاضا ہے. تو انبیاء کو نہ دیکھا، نہ پتا ہے، نہ نام پتا ہے، نہ علاقہ پتا ہے، نہ قوم پتا ہے، مان لیا. ایک وسیع کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں بھر کے اٹھایا، مر کو تو بولا. تو اب نبوت کا کام، اللہم صلی علی. تو اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سلسلہ مجالس میں جن انبیاء کے نام ہمیں پتا بھی ہیں، ان کی بھی کوئی تاریخ کو بیان تو ہو نہیں سکتی. 25 انبیاء کی تاریخ تو نہیں بیان ہو سکتی 1 یا 2 مجلسوں میں، یہ آتا اشارہ بھی نہیں آ سکتا. تو ہم نے ارادہ فقط یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ وہ ابو الانبیاء ہیں، ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں. اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے ہدایت لینے والے انسان سے پہلے ہدایت دینے والے آدم کو بھیجا. اللہ کا نظام ہے کہ نبی
ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی زمین پر انسان بغیر ہدایت کے رہ جائے، ہدایت لینے والا ہو، ہدایت دینے والا نہ ہو، یہ امپاسبل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ویسے ہی نظام تکوین یہ ہے کہ جب کہیں کوئی ضرورت پیش آنے والی ہو، اس ضرورت پہ انتظام پہلے سے کیا جائے۔ یہ آپ کے وجود میں ہے یا نہیں؟ جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو اس کے لیے اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ میسر ہے وہاں یا نہیں ہے؟ اس کی غذا وہاں پر میسر ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ عدل سے جڑ رہی بات، اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک ضرورت ہو اور اللہ اس کو پورا نہ کرے۔ بچہ جب متولد ہوتا ہے اس کے لیے فوراً غذا کی ضرورت اللہ نے ماں کے وجود کے اندر ہی رکھی ہے کہ بچے کو کہیں اور ماں کو لے جانا بھی نہ پڑے، اپنے وجود میں۔ ضرورت بعد میں، ضرورت کے لیے جو احتمال، جو امکان ہے اور جو اہتمام ہے وہ پہلے۔ جب شکم مادر میں ہے تو ابھی اس کو وہ سینے مادر کی ضرورت ابھی نہیں ہے، لیکن وہ اہتمام پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جو رزق چاہیے، جو ضرورت ہے، اس کا اہتمام پہلے سے، اور ہر فطری ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطر میں بھوک اور پیاس رکھی ہے۔ یہ امپاسبل ہے، اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ اللہ یہ کہہ دے کہ بھوک اور پیاس رکھی ہے لیکن ہر کھانا حرام ہے، ہر پینا حرام ہے، تو اللہ عادل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہ کھانا حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جب تک کہ اللہ کچھ حلال نہ بتائے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ بھوک رکھے ہمارے وجود میں۔ جب تک کہ کوئی حلال پانی پینے کے لیے نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ اللہ پیاس کو رکھے۔ اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب سوال ہے، ہر انسان کے فطری وجود میں کمال کی خواہش ہے یا نہیں؟ کمال کی خواہش ہے، کسی بھی انسان سے پوچھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ کمال کی خواہش اللہ رکھے اور کوئی ایگزامپل نہ رکھے؟ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ میں نبوت پہ ایک اور دلیل دے رہا ہوں اخلی، اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ آپ نے کمال تک جانے کی خواہش رکھی ہے لیکن کسی ایگزامپل کو رکھا نہیں کہ جسے دیکھ کر کمال تک پہنچو۔ اللہ کی عین حکمت کے مطابق ہے، اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ میں ایک نمونہ رکھوں گا، ایک پرائم ایگزامپل رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہے، اکرم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند صلوات دے۔ کوشش کروں گا کہ وہ باتیں کچھ یاد دہانی کروا دوں اپنے لیے بھی کہ جو اتنا زیادہ ریکال نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ میں نے بھی یہاں سے پڑھا، آپ نے بھی بار بار سنا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی شخصیت اتنی ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو جھکوایا آدم کے سامنے۔ پھر جب آدم کو خلق کیا تو جنت میں رکھا۔ اب سوچئے گا، وہاں جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، لا تقربا هذه الشجرة، دونوں کو منع کیا، آدم اور حوا کو، کہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ حوا کو بھی الگ سے خلق کیا، کوئی آدم کی پسلی سے خلق وغیرہ کرنے کی بات ہمارے یہاں پر اس طرح سے نہیں ملتی، الگ سے خلق کی، لیکن پہلے آدم کو خلق کیا اور اس کے بعد پھر جنت میں رکھا۔ جنت میں اس وقت تک شیطان آ سکتا تھا، اس کی رسائی تھی۔ اب کتنی رسائی تھی یہ بھی ایک گفتگو ہے۔ اور حضرت آدم کی جو جنت تھی وہ بھی کون سی والی جنت تھی؟ جنت ایک عالی ترین رتبہ تھا یا نہیں؟ کچھ اور ایسی جنت تھی کہ جو کسی نچلے درجے کی جنت تھی۔ اس تفصیلی بحث میں جائے بغیر اس وقت اس کی ضرورت نہیں۔ بہرحال وہ شیطان بھی جو آ سکتا تھا کہ جنت کے اندر تک آ سکتا تھا، یہ خالی دروازے تک آگے کہہ سکتا تھا، یہ بھی ایک بحث ہے۔ بہرحال لیکن اس نے آگے کہا کہ قسم کھائی آدم اور حوا کے سامنے، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف، انی لکم لمن الناصحین، میں تو آپ دونوں کو نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ آپ کو درخت کے پاس جانے سے اس لیے اللہ نے منع کیا کہ اگر چلے گئے تو یا تو تم بھی ملک بن جاؤ گے، اور یا پھر یہ کہ اس درخت کے پاس جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور اب خلاصہ اس بات کا یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ چونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا نعوذ باللہ کہ مثلا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ، تو ایسا نہ ہو کہ تم درخت کے پاس چلے جاؤ، تو میں آیا ہوں آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ آدم علیہ السلام کیسے اس کی بات کو قبول کر لیں گے اتنی آسانی سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ایک گرون اپ مین اللہ نے خلق کی، یہ نہیں کہ بچے سے ہوتے 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 بڑے ہوئے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے۔
دیکھیں یہ مستی ہے ہمارے معاشرے کی کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، حضرت عباس کی قسم، اور اس کے بعد کچھ بھی کر لو. کوئی اس کی سینٹیٹی کا احساس ہی نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیوینٹی کا احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کوچ میں تو ہاتھ قرآن پر رکھتے ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں کہ قرآن کو گواہ بنا کر کیا کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے حتیٰ شیطان سے بھی کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھائے گا. بہرحال ترک اولا ہو گیا. اللہ نے بھی جو کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی حرام ہے، کسی وجہ سے کہا تھا کہ نہیں جانا، وہ وجہ سے کر دیتا. ایک تو تھا ظاہر، اس کی تفسیر ہے کہ گندم کا درخت تھا. ایک باطن کی اور تفسیر جو امام نے فرمایا کہ در حقیقت وہ نور جتنے پاک تھا، اور اللہ نے حضرت آدم سے یہ کہا تھا کہ وہاں نہ جائیے گا، یعنی یہ کہ آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ نبی ہیں، آپ کو ہم نے پہلا خلیفہ بنایا ہے زمین پر، لیکن آپ وہ نہیں ہیں کہ ان میں شامل ہوں گے، تو آپ دور رہیے گا. یعنی مقام نبوت، مقام ولایت جو رسول اللہ کا اور مولا علی کا ہے، مقام پنجتن، اس سے دور رہیے گا، آپ وہاں شامل ان میں نہیں ہو سکتے. شیطان نے جھوٹی قسم کھائی کہ آپ چلے جائیں تو ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ڈسیو ہو گئے، چلے گئے. اللہ نے جنت سے نکالا. جملہ کہنے لگا، آدم بھی اگر وہاں پہنچنے کی خواہش کریں، پھر سے ریفریش کر رہا ہوں، آدم بھی اگر یہ تمنا کر لیں کہ میں بھی کوئی علی کے جیسا ہو جاؤں، اللہ ان کو جنت سے نکال دیتا ہے. پھر جملہ بدل رہا ہوں، آدم بھی یہ کوشش کریں کہ میں اہل بیت میں آ جاؤں، گھس جاؤں، شامل ہو جاؤں، تو اللہ جنت سے نکال دیتا ہے. آدم کو اللہ نہیں بخشتا، آدمی کی کیا اوقات ہے. ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کسی آدمی کو بخشے گا، نہ کسی عورت کو جو اہل بیت کو شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اہل بیت کا مقام ان کے لیے. اور یہاں پر سیکھنے کی بات ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بڑے اچھے مفسر ہے، میں نے اس میں ایک نکتہ دیکھا. کیا دیکھیں، شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ میں نصیحت کرنے آ جاؤں. نصیحت کرنے کی قسم کھائی اور جنت سے نکلوایا. ہمارے لیے تو قسم کھائیے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی کہ میں بہکاؤں گا. جس کو نصیحت کرنے کی قسم کھائی اس کو جنت سے نکلوایا، جس کو بہکانے کی قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا حل کرے گا، کیا حشر کرے گا. تو کتنا الرٹ رہنا ہے. انہو لکم عدو مبین، خاص طور پر جب تنہائی میں. بس ایک جملہ کافی ہے. آج کے زمانے میں ولی اللہ ایک زمانہ تھا جب والدین کہتے تھے کہ دیکھو برے دوست سے بچنا. آج ہر ایک کی جیب میں برا دوست ہے. مجبوراً آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی جیب میں دنیا کا نظام ایسا بن گیا کہ اس سے کوئی گزارا نہیں کر سکتے. آپ کہیں برے دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں برے دوست کے پاس چلا گیا تو وہ بہکائے گا. نہیں، یہ یہیں پر بالکل اویلیبل ہاتھ میں. پہلے زمانہ تھا کہ جب کسی کو برا کام کرنا ہوتا تھا وہ کہتا تھا محلے سے باہر جا کے کچھ کروں گا، اس لیے کہ کوئی دیکھتا نہیں میری عزت چلی جائے گی. اب یہ کہ جس کو جتنا برا کام کرنا ہے وہ اتنا اور تنہائی میں جاتا ہے. اپنے گھر میں ہر طرح کا شیطان اویلیبل. آپ جانتے ہیں، میں تو تذکر کے لیے خالی کہہ رہا ہوں، ولی اللہ وہ ہے کہ جو آخر اپنے آپ کو بتا دے خدا کی قسم. اور یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے. لیکن اگر کبھی کہیں مس ہیپفل ہو جائے، کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو سکے رب کی بارگاہ میں آئیں. یا سریع الحساب، ظلم تو نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور وتجرأت بجہلی، میں نے جہالت کی وجہ سے ضرورت کری، تو اس لیے پروردگار میں آیا ہوں تیری بات پر، جتنا جلدی ہو سکے آ جائیں. اے پروردگار معاف کر. اس دھوکے میں شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ارے ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ.
اور یہ بھی شیطان کا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ ان بلڈ ہمارے وجود میں کروا دے کہ دیکھو تم کچھ بھی کر لو تم اس سے تو بچ نہیں سکتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ہار گئے, ہمت ہار گئے. نہیں, ہمت نہیں ہار. تو مولانا صاحب کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی میں خدا نہ خاصہ کوئی ایسی مشکل میں ہے تو زیادہ سے زیادہ تنہائی سے اوائڈ کرے, ذکر خدا کرے, باوضو رہنا. یہ خود شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے. اور آپ ہمیشہ 2 رکعت نماز اس نیت سے بڑھا دیں کہ پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ کر رہا ہوں رسول اللہ کی خدمت میں. یہ وہ اول کائنات افضل کائنات. تو میں اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسی توفیق نور حاصل ہو جائے کہ میں اس سے بچوں. حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے قسم کھا کر بہکایا. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. ذکر تو مجھے میرے خیال میں شاید اب وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. کل یہاں سے بات شروع کریں گے کہ میں ایک ایک اولو العزم نبی کا ذکر بھی کروں. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ایک ایک نبی کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا اور میں نے یہ کیا تو انا افضل. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر تیرا بھی ہے. تمام عزاداروں چند دقیقے ہیں تو میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ میں شروع کروں نوح علیہ السلام سے, کیونکہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا حضور مکرم تک. اس لیے یہ کل کے لیے. لیکن آج کی گفتگو جو چند لمحوں میں ہو سکتی ہے منزل مسائل سے پہلے وہ یہ کہ نبوت وہ پورے نظام کے لیے ہے, حد کا آپ کے کھانے پینے کے لیے. اب ایک چھوٹی سی بات سنا دوں آپ کو. میں نے آپ کو سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھانا مانگا, حضرت ذوالقرنین کی قوم نے پھل مانگا. رسول اللہ کے پاس ایک خاتون آئی شکایت لے کر, یہ ساری مثالیں دی میں نے. تاکہ پہلے محمد کھانا تناول فرما رہے تھے, کوئی اور تشریف فرماتے ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو امام کہتے تھے. جب کھانا ختم ہوا یہ اس کا جواب دیا ہے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد. جب کھانا ختم ہوا امام نے کہا اللہم ھذا منک و من رسولک, اے اللہ تیرا شکر ہے یہ کھانا تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. کھانا رسول اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا جعلت مع اللہ شریکا, کہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے آپ نے. امام کو کہہ رہے ہیں یہ تو شرک کر دیا آپ نے. یعنی اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ رسول اللہ کا شکریہ بھی کیا, یہ تو شرک ہو گیا. امام نے کہا وہی ہٹوائے ہو تو امام کو سکھائیں گے. امام نے کہا وہی ہٹوائے ہو تجھ پر. کیا سورہ توبہ کی آیت نہیں پڑھی تو نے کہ ما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ, کہ وہ کہ جو نقمتوں میں, مشکلوں میں, مصائب میں تھے, اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیا. اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرے, میں اپنے کھانے میں اللہ کا اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کروں تو شرک ہو جائے گا کیا؟ جی تو نبی آپ کو جوڑ رہے اللہ سے, اور یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے, کیونکہ سال گزشتہ میں پورا اشرا ہو چکا ہے اس لیے اور مزید تفصیل کی ضرورت نہیں, لیکن وہ آپ کے ذہن میں ریکارڈ ہو جائے. یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک ایک موضوع کا ذکر کیا. لا تجعل یدک, اے نبی آپ کے ہاتھ, واقیم وجہ کا, اے نبی آپ کا چہرہ. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ, حضرت عیسیٰ کا چہرہ, ایک ایک جز کا ذکر نہیں ہے. قلب, آپ کا قلب. لا تحرک لسانک, آپ کی زبان. نہ فثیابک, آپ کے کپڑے, آپ کے کپڑے. اور وہ مولانا صاحب جو صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ وہ کپڑے جو چند لمحوں کے لیے حضور کو اپنے ذمن میں لے لیں, اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے, تو وہ ابو طالب جو 40 سال میں محمد رضا اپنے ساتھ لے کر بیٹھا.
دل میں بات بہت صحیح سن لیجیے گا بس. یعنی آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، یہ سب قرآن کی آیت ہے. آپ کے کپڑے، قریۃ کا آپ کا علاقہ. اللہ اکبر. سورہ محمد میں آیت ہے اے نبی آپ کا قریہ. جس اللہ نے رسول سے کہا آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، اسی محمد نے پھر علی سے کہا لحموں کا لحمی دموں کا کمی ہے علی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا نفس میرا. مل کے سلوات دے جو نام حیدر کر رہا ہے. یہ تسلسل محسوس ہو رہا ہے؟ بس انہیں کی ایک علی بیٹی ہے زینب سلام اللہ علیہ، محمد کی نواسی علی کی بیٹی ہے. مسائل پہ میں آؤں گا ابھی کیونکہ جن دو شہزادوں کا ذکر ہونا ہے. آپ اپنی حاجات کی برابری کے لیے خاص طور پر بی بی زینب سے توسل کرتے ہوئے دو میں سے سن لیں گے مجھ سے. آپ اپنی حاجات کو مد نظر رکھیے گا اس لیے کہ ان میں دعا مانگی جا رہی ہے بی بی زینب کے وسیلے سے. بنت خاتون جنا، فاطمہ کی بیٹی ہے نا. بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی. کن کن گودیوں میں؟ کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی. یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ ایک تاریخی نعرہ کہتے ہیں حاجات علی، حاجات کی برابری. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ ناد علی ہے بی بی زینب. روایت ہے کہ جب امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہیں سارے فضائل کے جملے لیکن آپ کا قلب آمادہ ہے، آپ کسی بھی کیفیت میں سن لیں. حاجات کی برابری کے لیے دل میں رکھیے گا. تمام مریضوں کے شفا یابی کے لیے، اولاد کی کسی ماں کے دل میں کوئی دعا ہے اس کے لیے، گھر کی کوئی دعا ہے. آج ذکر ہوا کہ آپ رسول اللہ کو وسیلہ بنائیں، اہل بیت کو وسیلہ بنائیں، آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے پنجتن پاک. جو کسی کی حاجت ہو. امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بی بی زینب آ جاتی تو قرآن کی تلاوت روک کر امام حسین بی بی زہرا بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. جیسے رسول اللہ بی بی زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے نا، ویسے ہی امام حسین بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن بیوی کے احترام میں دو قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائے. جس بیوی کے احترام میں قرآن صامت بھی بلند ہے اور قرآن ناطق بھی بلند ہے، انہیں ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ کہتے ہیں. یہ وہ بیوی جن کے فضائل بھی ایسے ہیں جو شمار سے باہر، لیکن مصائب بھی ایسے ہیں کہ جو ام المصائب مصیبتوں، میں ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہوں کہ جن تک پنجتن کی ہر مصیبت وہ بی بی زینب تک پہنچی ہے. اس لیے کہ جن بیوی نے 5 برس کے سن میں رسول اللہ کی وفات کو دیکھا ہے، اس بے وفائی کو دیکھا ہے جو رسول اللہ کے جنازے پر ہوئی. چند دنوں بعد انہی 5 برس کی اور 6 برس کی بی بی زینب نے 5 یا 6 برس کی اپنی والدہ پر چلتا ہوا دروازہ دیکھا ہے. انہی 5 برس کی بی بی زینب نے اپنے بابا کی گردن میں رسی دیکھ کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جانا دیکھا ہے. انہی 5 برس کی بی بی زینب نے ماں کو دربار میں جاتا ہوا دیکھا ہے. انہی بی بی زینب نے، مجھے معاف کیجیے گا جو جملہ کہہ رہا ہوں، دربار میں ماں کو جھٹلایا جانا دیکھا ہے. ثانی زہرا ہے. آج بی بی زینب کی 2 شہزادوں کا ذکر ہے. مولانا محمد کا ماتم ہے آج ام المصائب بیوی زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے تو معصوم سے شہزادوں کا. انہی بی بی زینب نے پھر 19 رمضان کوفہ میں باپ کے سر پر ضربت دیکھی ہے، باپ کا زخمی سر دیکھا. روایت میں ہے مولا علی جب مسجد سے جا رہے تھے نا بیت الشرف، ضربت تھی، خون بہ رہا تھا.
اصحاب شدید گریہ کر رہے تھے. مولا کے اصحاب اسود بن نباتا اور صحابی جو مولا کے ساتھ تھے ساسا ابن سوہان بہت شدید گریہ کر رہے تھے. مولا نے سب کو خاموش کرواتے تھے کہ زیادہ نہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اس طرح سے کہہ کے تسلی دیتے تھے. لیکن وہ علی جو سب کو تسلی دے کر چپ کرواتے تھے، وہی علی جب گھر میں داخل ہوئے اور بی بی زینب کے چہرے پہ نگاہ پڑے، انہیں مولا علی نے چیخ مار کر رونا شروع کیا. اور اس وقت گویا فرمایا کہ اے کوفے والوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو گھر کے اندر ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب دوبارہ یہ کوفے آئیں گی قیدی بنا. دیکھو جب یہ کوفے واپس قیدی بنا کے لائی جائے نا تو انہیں چادر کا انتظام ملتا ہے. یہ وہی بی بی زینب ہے کہ جنہوں نے اپنے ایک بھائی حسن مصطفیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے. یہ وہی بی بی زینب ہے کہ جنہوں نے اپنے ایک اور بھائی حسین کا پامال شدہ لاشا دیکھا. یہ وہ 18 بھائیوں کی بنی ہاشم میں وہ بہن ہے کہ جنہوں نے مقتل میں آ کر کا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. آج ان دو شہزادوں کا ذکر ہے کہ علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ اون و محمد شروع سے تو نہیں گئے تھے اس قافلے میں جب 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، لیکن جب کچھ قافلہ آگے بڑھا تھا تو عبداللہ بن جعفر طیار وہ آئے اور امام حسین سے ملحق ہو کر کہتے ہیں بہت ضعیف ہو چکے تھے، نظر بھی بینائی بہت کم ہو چکی تھی. تو آگے کہتے ہیں کہ مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ بی بی زینب سے کلام کر لوں، مجھے اجازت ہے؟ کہا وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کو اختیار ہے. حضرت بی بی زینب کے خیمے میں تشریف لے گئے تو ابھی گفتگو شروع ہوتی کہ بی بی نے فرمایا کہ عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں، دیکھو اب تو رونے کی راتیں آ گئی ہیں، 6 شب، اب شب 6 محرم ہو گئی، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں معلوم اگلے سال تک کون زندہ رہے. اب کسے نصیب ہو سکے گا کہ وہ فاطمہ کے لال پر رو سکے. اس سے جتنا ہو سکے صداؤں کو آزاد کر کے رونا، بیوی کی خدمت میں بھروسہ ہوتا رہے. آج تو علی کے نواسوں کا ماتم ہے نا، آج جعفر طیار کے پوتوں کا ماتم ہے، آج فاطمہ کے نواسوں کا ماتم. رسول کے نواسے ہیں حسن اور حسین، علی و فاطمہ کے نواسے ہیں اون و محمد. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا کہ میں بی بی زینب نے کہا اگر آپ مجھے واپس لینے آئے ہیں نا تو میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس لیے کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کہیں گے. لیکن زینب حسین سے جدا ہو کر زندہ تو نہیں جا پائے گی، زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے، جنازہ ہی یہاں سے جا سکتا ہے. عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا کہ اے بی بی میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں. میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. کیا میرے جد کی حدیث؟ اے عبداللہ کون سی حدیث؟ میرے جد کی حدیث پر عمل کرنا ہے کہ آپ کے جد نے تو فرمایا ہے کہ جب کوئی مشکل سفر پہ جانا ہو تو صدقہ دے دیا کر. یہ میرے مولا حسین پر مشکل وقت ہے، سفر بہت مشکل ہے، جب حسین پر وقت آ جائے ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا آدھا حسین پہ. اور محمد حسین کے لیے صدقہ بن کر آئے. شب عاشور یہ ماں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو اکبر کا لاشا نہ آنے پائے، پہلے تمہارا لاشا ہے، دیکھو خبردار قاسم کا لاشا نہیں، سب سے پہلے تمہارا لاشا میں دیکھو. کون سی ماں ایسی ہوگی جو یہ بھی سمجھائے کہ مرنا ہے اور مرنا بھی کیسے مرنا. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور گویا بی بی یہ کچھ مرثیوں سے عرض شدہ باتیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں کہ بی بی زینب یہ فرما رہی ہوں کہ دیکھو رجس پڑھا جاتا ہے نا، بتایا جاتا ہے تم کون ہو، یہ نہیں کہنا کہ حسین کے بھانجے ہیں، یہ نہیں کہنا حسین ہمارے ماموں ہیں، بس کہنا حسین کے غلام آئے ہیں یہاں پر. اور دیکھو لڑتے لڑتے فرات کے قریب نہیں جانا. دیکھو پانی کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے.
مجھے ہمت دے تو میں انیس کے مرثیے کے چند بند آپ کو سناؤں کہ جب پہنچے اونو محمد لڑتے لڑتے ہمیشہ کہتے تھا حسین کے غلام ہے، حسین کے غلام ہے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو؟ بی بی زینب سنگاری پہنچے پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. جی جہاد حیدری ایسا تھا کہ حیدر کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں. لڑتے لڑتے فرات کے قریب جاتے کہتے بھائی قریب نہ جائیے گا. اماں نے فرمایا تھا یہاں تک کہ گھیر کر بنی ہاشم کے شہزادوں کو مارا گیا. اللہ جانے کبھی بستیوں پر وار ہوا، کبھی مجھ پر کندھوں پر. یہ 7 اور 8 یا 8 اور 9 برس کے معصوم سے بچے جو بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے. دیکھو اب سے وہ شبیں آ رہی ہے کہ جب اپنے بچوں کو پیار کرنا نا تو کہنا یا جب دونوں ایک منزل پر گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام کو. ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا. ناگاہ صدا فضا کے رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے بوبی اماں کی کمائی، مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی. عباس علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے. یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یارا. تعلیم تھی میں جس کی وہ بنایا میرا مطلب، سب مٹ گئے دھڑ کے کوئی تشویش نہیں. اب لٹنے سے بی بی زینب کیا دعا کر رہی ہے؟ گریہ کرنا، اے اللہ لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے. لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے. سب قتل ہو اور تو میرے بھائی کو بچا. لاشوں کو شہیدی سب ماتم میں جو لائے، زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے. سر اہل حرم پیٹ کے روتے ہوئے آئے، بیٹھی رہی سر زانو اقدس پہ چکائے. بیوی تھے شانے بھی جدا، جان سے بازو بھی کٹے تھے. اب بی بی زینب فرما رہی ہے میں نے چند من چھوڑ دیے، وقت تمام ہو رہا ہے. بی بی اب بچوں سے بات کر رہی ہیں، ماں کی کیا کیفیت ہے ماں کو معلوم ہے نا. شام غریب اب لاشیں یہیں رہ جائیں گے، ماں تو چلی جائے گی. تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، بچوں اب کیسے سوؤ گے. شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، مادر دل بیداب کو بہلائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا چاہے گی کیوں کر. نکلوں جو تجسس میں تو بیچا نہیں واری، ماں ہو میرا پتھر کا کلیجہ رہے. جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماں واری قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو. دن تم کو سر شام کہاں ہوگا. محمد کا ماتم نہیں کیا. زندان شام میں 2 سر رکھے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا. شام کی عورتیں کہتی تھی کیا ان کی ماں مر گئی ہے، بی بی کہتی تھی کہ نہیں میں بھی زندہ ہوں لیکن اپنے بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کا ماتم کروں. بس قید نبھا کر بی بی مدینے پہنچی، اولاد والے تیار ہو جائیں گے کے لیے. جب بی بی اپنے گھر میں داخل ہوئے